الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس سے ساری نیکیوں کی رونق ختم ہو جاتی ہے، بلکہ کوئی گھر عبادات کا پابند ہو اور اس گھر میں دینداری ظاہری طور پہ نظر آتی ہو، لیکن بدقسمتی سے ان کا دل اس بیماری میں مبتلا ہو تو اس گھر میں دینداری کی رونق نہیں رہتی۔ آج عام طور پہ جو دیندار طبقہ ہے، جس کا دین کے ماحولوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، دینی محفلیں ہیں، دینی ادارے ہیں، دینی جماعتیں ہیں، دینی گروہ ہیں، بظاہر حلیہ دینداروں کا سائے ہم جیسوں کا، لیکن یہ دل کا روگ ایسا ہے جس نے ساری نیکیوں کا اور سارے ایمان کی رونق ختم کر دی ہے۔ اور وہ روگ کیا ہے؟ وہ ہے دل کا کھوٹ، یہ اندر کا حسد، یہ اندر کا کینہ، یہ اندر کا بغض۔ یہ ایسی روگ ہے، ایسی بیماری ہے، کوئی ڈھیر ساری عبادات کر کے اکٹھی کر کے اس دل کے برتن میں اس کا نور ڈالے، اس کی سیاہی اور اس کی ظلمت اس کا نور، سارا نور ختم کر دے۔ جیسے ایک سیاہ اور گندے برتن میں دودھ ڈال دیا جائے، کیا حشر ہوتا ہے، کیا حشر ہوتا ہے۔ اور کسی صاف برتن میں ایک چھٹانک بھی دودھ ڈال دی جائے تو اس کی روشنی، اس کی سفیدی محفوظ رہتی ہے۔ کہاں کلو ڈال دیا، لیکن گندے اور سیاہی سے بھرے برتن میں ڈال دیا تو دودھ کی ساری سفیدی، اس کا ذائقہ سب متاثر ہو گیا۔ اور کہاں صاف ستھرے چمکتے برتن میں آپ نے ایک چھٹانک ہی دودھ ڈالا، لیکن وہ اپنی رنگت دے گا، وہ اپنا ذائقہ دے گا۔ ایسی جس کا دل اس بیماری سے محفوظ ہو، کھوٹ سے، حسد سے، کینے سے، اس کی نیکی تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی اپنی ایک رونق ہوگی، اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہوگی، اس کا اپنا ایک ذائقہ ہوگا، اور وہ نور ہر خیر کو کھینچے گی، ہر بھلائی کو کھینچے گی اپنی طرف۔ اور اگر یہ دل کا برتن اس روگ سے اور اس بیماری سے سیاہ ہو جائے تو ڈھیر ساری نیکیوں کا نور بھی یہاں جائے تو اس کی سیاہی اور اس کی ظلمت اس نور کو ضائع کر دیتی۔ تو آج دینداروں کے گھروں میں، دینی مجالس میں، دینی ماحولوں میں جو آج دینداری کی رونق نہیں ہے نا، یہ ایک روگ ہے۔ دل صاف نہیں، ایک دوسرے کے لیے دل صاف نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان، زبان کا سچا
اور مخموم قلب. قیل یا رسول اللہ صدوق اللسان تو ہم جانتے ہیں، بات کی سچائی، زبان کی سچائی، یہ مخموم قلب کیا ہے؟ یہ کون سی خوبی ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّقِي النَّقِي لا اثم فی ولا بغی ولا غل ولا حسد. یہ مخموم قلب کیا ہے؟ صاف دل، پرہیزگار دل، اس میں گناہوں کا داغ نہیں، ظلم اور ناانصافی کا داغ نہیں، کینہ اور حسد نہیں. یہ ہے مخموم قلب. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ای الناس افضل؟ فرمایا مخموم القلب صدوق اللسان، دل کا ایسا صاف اور زبان کا ایسا سچا، یہ لوگوں میں سب سے افضل. صاف طبیعت، سبحان اللہ. یہ نصیب ہو جائے، میں عرض کر رہا ہوں تھوڑی نیکیاں بھی بھاری ہو جاتی ہیں. وہ اپنی روشنی دیتی ہے، وہ اپنا نور دیتی ہے، وہ اپنی رونق دیتی ہے اور بڑی عبادات ہیں، لیکن دل کھوٹ سے بھرا ہوا. سب سے فرق اس کی دینداری میں کشش نہیں ہے، اس کی دینداری میں مٹھاس نہیں ہے، اس کی دینداری میں رونق نہیں ہے. نہ اس کے ساتھ رہنے میں مزہ ہے، نہ اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں مزہ ہے، نہ اس کے نشست و برخاست میں مزہ ہے، نہ اس کے لین دین میں مزہ ہے. اندر جو خراب ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ان ابغض الناس الی اللہ، اللہ کے یہاں سب سے مبغوض ناپسندیدہ آدمی کون ہے؟ فرمایا الد الخصم، انتہائی جھگڑالو، جس کا کام ہی جھگڑا کرنا ہے، جس کا کام ہی جھگڑا کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا روگ ہے اس دنیا پرستی میں اور دنیا کے اس مقابلے میں، نام و نمود کی اس فضا میں. دلوں کا کینے سے پاک رہنا، حسد سے پاک رہنا بڑا اہتمام مانگتا ہے، بڑا اہتمام مانگتا ہے. اس دنیا پرستی میں بتائیے نا حسد کیوں ہے؟ آخرت کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ بڑا عبادت گزار ہے. سارا حسد یہ کہ اس کے ساتھ ایسا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہے، اسے یہ ملا مجھے یوں نہیں ملا، اس کے پاس یوں ہے میرے پاس یہ نہیں. آخرت کے اندر ایک دوسرے سے سبقت رکھنے میں کوئی حسد نہیں ہے، جھگڑا ہی ساری دنیا پرستی کا ہے. اور ایسی فضا میں اس دل کو صاف رکھنا بڑی توجہ مانگتا ہے، بڑا اہتمام مانگتا ہے. اس لیے کہ سلیم الصدر سلیم القلب، قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، کسی کو یہ خوبی مل جائے یہ جنتی ہے، کسی کو یہ خوبی مل جائے یہ جنتی ہے. جنتیوں کی یہ خوبی ہے. لیکن یہ خوبی ہمت مانگتی ہے، بڑا حوصلہ مانگتی ہے، بڑی توجہ چاہتی ہے، اہتمام چاہتی ہے.
کہ ہر وقت میرا دل صاف رہے. وَالتَّقِيُّ النَّقِيُّ لا اسم فی ولا بغی ولا غل ولا حسد. ایسا صاف ستھرا دل ہے اس پر نیکیوں کا نور آتا ہے. اس دل کو اعمال صالحہ کے انوارات نصیب ہوتے ہیں. ورنہ اگر حسد کینہ بغض ہے تو یہاں تو یہ سیاہی ہے. اس سیاہی کے ہوتے ہوئے اعمال صالحہ کا نور نہیں آتا. ایمانی اور دینی زندگی کے اندر رونق نہیں آتی. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی، نماز سے بھی بڑی ہے، روزے سے بھی بڑی ہے، صدقے سے بھی بڑی ہے، بہت بڑی نیکی. کیا ہے؟ صلاح ذات البین، ان کا دل ایک دوسرے سے صاف ہو جائے، صلح ہو جائے. اور سارا دین برباد ہو جاتا ہے، سارا دین برباد ہو جاتا ہے. فرمایا وہ کیا؟ ذات البین، یہ آپس کا جھگڑا یہ تو ایسا مونڈتا ہے دین کو جیسے اس طرح سے بال صاف ہوتے. سر پہ ایک بھی بال نہیں رہتا. فرمایا یہ آپس کا جھگڑا تخلیق الدین، سارا دین صاف ہو جاتا ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگو لا تحاسد، آپس میں حسد نہ کرنا. ولا تدابروا، ایک سے دوسرے سے منہ نہ پھیرنا. ولا تباغضوا، بغض نہ رکھنا. کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بن کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد تک تعلقات ختم کر. مسلمان کے لیے جائز نہیں. بتائیے کیا حال ہے. اس روگ اور اس بیماری کی طرف توجہ ہی نہیں. شاید کوئی خاندان، شاید کوئی گھر، شاید کوئی دوستوں کا ماحول، شاید کوئی اجتماعی ماحول ایسا ہو ورنہ ہر طرف ایک دوسرے کے لیے دوسرے کا دل خراب ہے، دل صاف نہیں. نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، لیکن نہیں ہے تو سلامت قلب نہیں ہے، سلامت صدر نہیں ہے، دل صاف نہیں. آدمی کسی سے کیوں الجھتا ہے؟ الجھنے کی وجہ یہی ہوتی ہے یا تو یہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. اگر دونوں انصاف پر ہو تو کیوں الجھے؟ الجھتے تبھی ہیں زیادتی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی اس پہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ زیادتی کر رہا ہے اور مسلمان ہے تو ایک لمحے کے لیے سوچ لے اس ظلم کے ساتھ اللہ کے دربار میں کیا منہ لے کے جائے گا. اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آج کسی پہ زیادتی کی تو اپنا معاملہ یہیں صاف کر لے، اس لیے کہ کل درہم اور دنانیر نہیں ہوں گے.
کل درہم اور دنانیر نہیں ہوں گے، وہاں اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں نہ ہوئی تو اس کا گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ کسی کی عزت نفس مجروح کی، کسی کی عزت پہ حملہ کیا، کسی کو مالی طور پہ نقصان پہنچایا، کسی کے ساتھ جو زیادتی نا انصافی ہوئی، اپنا معاملہ یہیں ٹھیک کر لے، اس لیے کہ کل درہم دنانیر نہیں ہوں گے، نیکیوں کی صورت میں بدلہ چکانا ہوگا، وہ بھی نہ رہی تو گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ بڑی قیمت چکانی ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ نرمی سے معاملہ کرے، یہ درگزر سے کام لے، یہ نرمی سے کام لے، یہ درگزر سے معاملہ کام لے، اور اگر کوئی شخص اس سے معذرت کرتا ہے تو پھر اس کی معذرت قبول کر لے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی سے معذرت کرے اور پھر وہ مسلمان کی معذرت قبول نہ کرے تو یہ اتنا بڑا مجرم ہے جیسے اس نے کسی کا مال ہتھیا لیا، کسی کا مال لوٹ لیا۔ معذرت کر رہا ہے تو فوراً معذرت قبول کر لے، اس لیے کہ دل صاف ہو جائے، دل خراب نہ رہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمارے گھروں میں، زندگیوں میں ایک جو بڑی بیماری ہے دلوں کی، صفائی نہ رہی، دل صاف نہیں ایک دوسرے کے لیے، جس سے عبادات، نیکیاں، بڑے بڑے اعمال صالحہ ان کے نور سے آج ہم معروم ہو جاتے ہیں۔ گندے برتن میں صاف ستھری دودھ جیسی چیز بھی ڈالے اس کا رنگ صاف نہیں رہتا، اس کی اپنی تاثیر نہیں رہتی۔ دل کے برتن میں یہ گندگی بھری ہوئی ہے، کھوٹ موجود ہے، اس کے ہوتی ہوئے نیکیوں کا نور نہیں رہتا۔ اس روگ کو نکالنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو اسی چیز کی نصیحت فرمائی اور فرمایا بیٹے یا بنیا یا بنیا ان تقدر ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة۔ انس بیٹے اگر تجھ سے یہ ہو سکے تو ایسا کر لے، اگر تجھ سے یہ ہو سکے تو ایسا کر لے کہ تیری صبح شام یوں گزرے۔ جن حضرات کی احادیث پہ نظر ہے وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس سے کہا انس بیٹے ان تقدر، اگر تو اس کی قدرت رکھے کہ یہ معاملہ اتنا آسان ہے نہیں، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں، نفلی روزے رکھنا آسان، نفلی عبادات آسان، نفلی صدقہ خیرات کرنا آسان، لیکن اس فریضے کو پورا کرنا آسان نہیں، اس لیے کہ اس گناہ سے بچنا فرض ہے، اس گندگی سے دل صاف کرنا فرض ہے۔ اس گندگی سے دل کو صاف رکھنا فرض ہے۔ فرمایا بیٹے ان تقدر ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، بیٹے اگر ہو سکے تو تیری صبح شام یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کی کھوٹ نہ ہو، ایسا کر لے، اس لیے کہ میرا دل تو ایسا ہی ہوتا ہے۔
کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کھوٹ نہیں ہوتی. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ. اور میری محبت کا حق یہی ہے، میری محبت کا حق یہی ہے، میری محبت کا حق یہی ہے. اور جس نے میری محبت کا یہ حق ادا کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میری محبت کا حق یہی ہے، اور جس نے میری محبت کا حق ادا کیا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کانا مائی فی الجنہ. دل صاف ہو جائے. تو افضل ترین عبادت افضل ترین لوگوں میں کون؟ جس کا دل صاف ہے. کفر اور شرک کے بعد ظلم اور حسد اور کینہ کا کھوٹ اس میں نہیں ہے. اس کا دل صاف ہے، صاف ستھرا دل. بعض طبیعتوں کو اللہ نے ایسا مبارک بنایا ہوتا ہے سبحان اللہ، جیسے سارا جہان ہی اس سے راضی ہے. ایسی صاف طبیعتیں ہوتی ہیں. اور بعض طبیعتیں اللہ معاف فرمائے ایسی ہوتی ہیں جیسے ساری اس کے دشمن ہیں. ہر ایک سے جھگڑا ہوتا ہے، ہر ایک کی برائی اس کے دل میں ہوتی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں حضرت سعد آئے. حضرت انس فرمانے لگے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اطلع علینا رجل من اہل الجنہ. ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس ایک جنتی آدمی آیا. جنتی آدمی آیا. ہوا یوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت سعد آئے اور حضرت انس نے ان کی پوری کیفیت بھی بتلائی کہ بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے، داڑھی مبارک سے ابھی تک وضو کے قطرے گر رہے. اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آنے والا شخص جنتی ہے. دوسرے دن پھر ایسا ہوا، آنے والا پھر وہی ساتھ، فرمایا یہ آنے والا شخص جنتی ہے. تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے. 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ آنے والا شخص جنتی ہے. انس فرمانے لگے مجلس ختم ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے اٹھے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد سے کہا کہ میرے ابا سے میری کچھ ان بن ہو گئی ہے اور میں نے طے کیا کہ 3 دن تک میں گھر میں نہیں جاؤں گا. ساتھ اپنے ہاں ٹھہرا لو، اپنے ہاں ٹھہرا لو. حضرت سعد انہیں ساتھ لے گئے. حضرت عبداللہ فرمان لگے میں رات ٹھہرا، دوسری رات ٹھہرا، تیسری رات ٹھہرا، چپکے چپکے سے دیکھتا کہ ساتھ کون سی عبادات کرتے ہیں، کیسے اللہ کو مناتے ہیں اور راضی کرتے ہیں، کیسے گڑ گڑاتے ہیں، کیسے اللہ کے سامنے آوازاری کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ خیال کیا کہ ساتھ کوئی خاص نیکی نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ رات بھر میٹھی نیند لیتے اور صبح کی فجر کی اذان کے وقت اٹھتے. ہاں جب کروٹ لیتے تو زبان پر اللہ کا نام جاری ہوتا. 3 دن کے بعد میں نے سعد سے کہا سعد سچ یہ ہے میں تو تمہارے ہاں اس لیے آیا تھا، نہ میرے ابا سے کوئی بات ہوئی نہ میرے گھر کا مسئلہ، میں تو تمہارا وہ خلوت اور تنہائی کی نیکی دیکھنا چاہتا تھا جس کے بدولت تمہیں اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے. اور میں نے تمہاری زندگی میں کوئی خاص نیکی دیکھی نہیں. سعد فرمانے لگے ما ہوا الا رایت، ما ہوا الا ما رایت. بھائی وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے، ما ہوا الا ما رایت، وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے. حضرت عبداللہ فرمانے لگے میں جانے لگا تو سعد نے مجھے آواز دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آؤ. کہ ایک بات ہے جب رات کو سونے لگتا ہوں
تو اپنے اس دل کا جائزہ لیتا ہوں، اس دل میں کسی کے لیے حسد، کینہ، بغض یہ تو نہیں ہے، سب کو اللہ کی خاطر معاف کر کے اپنا دل سب سے صاف کر کے سوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے ہی التی بلغت بک، یہ جو تو اس مرتبے میں پہنچا ہے یہی تو وہ نیکی ہے۔ وہی تو ہے یہ جس کی بدولت تو یہاں تک پہنچا ہے، اور ہم ہیں، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، ہم ہیں کہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تم جو اس مرتبے پہنچے ہو یہی تو نیکی ہے۔ تو میرے عزیزو کتنی بڑی بزرگی ہے، کتنا عظیم شان عمل ہے کہ ہمارا دل حسد سے، کینہ سے، بغض سے صاف ہو جائے۔ یقین جانیے اگر ہمارے گھروں کی اور ہمارے خاندانوں کے اور ہمارے دینی ماحولوں کی یہ چیز آ جائے، ایسا لگے گا جیسے جنت کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ رونق آ جائے گی، رونق۔ اس لیے کہ جنت میں جائے گا وہ جس کے دل میں کھوٹ نہیں ہوگا، جنت میں جائے گا ہی وہ جس کے دل میں کھوٹ نہیں ہوگا۔ کھوٹ کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اگر یہ چیز ہمارے گھروں میں آ جائے، ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہمارے رشتوں میں آ جائے، بتائیے کتنا زندگی میں کتنی لذت آئے گی، کتنا مزہ آ جائے گا۔ صاف ستھرا دل۔ جب اکٹھے رہتے ہیں تو ناگواریاں ہوئی کرتی ہیں، لیکن ہم اس ناگواری کو درگزر کرنے کے بجائے اسے پالتے ہیں، پکاتے ہیں، اسے گرم کرتے ہیں، صاف نہیں کرتے تھے، اس کو رکھتے ہیں، سنبھالتے ہیں، پھر اسے پکاتے ہیں، صاف نہیں کرتے، دل درگزر نہیں کرتے۔ اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جس کا یہ دل خراب ہے، جس کا یہ دل خراب اپنا نقصان کر رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، بڑا مجاہدہ ہے، بڑی مشقت ہے، آسان نہیں ہے، لیکن دیکھیے نا انعام بھی کتنا بڑا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ آسان نہیں ہے، بڑا مجاہدہ ہے، بڑے دل گردی کی بات ہے دل صاف رکھنا، لیکن انعام کتنا بڑا ہے۔ رات بھر تہجد پڑھیں، دن بھر روزے رکھیں، اس انعام کا تذکرہ نہیں۔ اللہ کے نبی جنتی کسے کہہ رہے؟ جسے سلامت صدر نصیب ہے، جسے دل کی صفائی نصیب ہے، اس کے بارے میں فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ عمل مشکل ہے، مجاہدہ زیادہ ہے، بڑے دل گردی کی بات ہے دل صاف رکھنا، انعام بہت بڑا ہے۔ اور نقصان کس کا ہے؟ جس نے اپنے اندر یہ بیماری پالی، جس نے اپنے اندر یہ بیماری پالی۔ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس ناسور سے جان چھڑائیں، کہیں یہ ناسور جر نہ پکڑ لے۔ جس کو دیکھ کر یہ خیال آئے، دل خراب ہو، دل میں جلن پیدا ہو، اس کو کبھی دعوت پہ بلا لے، کبھی اسے تحفہ دے دے، اور نہیں تو نیکی کر کے ہدیہ کر دے، اور کسی مجلس میں اس کا تذکرہ آئے تو اس کی طرف اچھے بولوں کی نسبت کر دے، اس کا اچھا تذکرہ کر دے۔ حضرت فرمانے لگے یہ تو ہے، اندر آرے چلیں گے، آرے
یہ تو ہے کہ اندر آرے چلیں گے، آرے بڑی تکلیف ہوگی، لیکن اس پھل کا مٹھاس، اس کا مزہ بہت ہے، زندگی میں اس سے مزہ بڑا آئے گا، اس کے بعد زندگی میں چین بہت آئے گا۔ ورنہ اس محسود کو دیکھتے تھے جس پہ حسد ہے تو اندر آگ جلتی تھی، آگ جلتی تھی، اس کو دیکھ کر ہی طبیعت خراب ہونے لگتی تھی۔ اور اگر اندر سے اس بیماری کی جڑ کاٹ گئی تو زندگی لذیذ ہو جائے گی، زندگی میں مزہ لوٹ آئے گا، ورنہ یہ جلتے رہے گی، نیکیاں بھی جلیں گی، خون بھی جلے گا، نیکیاں بھی جلیں گی، خون بھی جلے گا، آخرت کا بھی گھاٹا، دنیا کا بھی نقصان۔ تحفہ دے دیا، ہدیہ کر، ورنہ تو جی چاہتا ہے نا کہ اس کا کسی طریقے سے اس کی کوئی برائی کا تذکرہ نکلے، کوئی موقع ملے اس کی برائی کرنے کا، کسی برائی کی اس کی نسبت کرنے کا موقع ملے تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس کا اچھا تذکرہ کرو، اسے کبھی تحفہ دے دیا کرو، اس کے لیے نیکی کر کے ہدیے بھیجا کرو۔ بھائی بھلا تمہارا ہے، فائدہ تمہارا ہی ہے، اس بیماری کی جڑ کٹ جائے گی، نجات مل جائے گی۔ تو اتنی ڈھیر ساری نیکیاں کریں، اعمال صالحہ زندگی میں ہوں، عبادات زندگی میں ہوں، لیکن اللہ حفاظت فرمائے دل کے برتن میں یہ گندگی بھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، کتنا نقصان کر رہا ہے، اپنا کتنا نقصان کر رہا ہے۔ تو اپنا دل اس سے صاف رکھنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس بیماری کی اصل جڑ حب دنیا ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حب دنیا رأس کل خطیہ، ہر خطا برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، جڑ تو یہی ہے، جڑ تو یہی ہے۔ تو اس کا سب سے مؤثر علاج بھی یہی ہے، اس کا سب سے مؤثر علاج بھی پھر یہی ہے کہ آدمی کو اپنی موت کا ہر لمحے دھیان اور خیال رہے۔ یہ سب سے مؤثر علاج ہے۔ کیا حسد، کیا کینہ، بغض، اگلے لمحے کا تو پتہ کوئی نہیں، اگلے گھڑی کا تو پتہ کوئی نہیں، کل کا تو پتہ کوئی نہیں۔ تو اس دل کی اس سختی کو جو تو معاف نہیں کر رہا، درگزر نہیں کر رہا، کسی کی معذرت قبول نہیں کر رہا، یہ جو کینہ اور بغض دل میں رکھا ہے، اس کا مؤثر ترین علاج موت کا استحضار ہے۔ کسی لمحے چلا جائے تو اللہ والوں نے اس بیماری کا علاج تو بتایا، ہو کوئی اس کا علاج کرنے والا، ہو کوئی اس کا علاج کرنے والا کہ ہم نے اس بیماری سے اپنی جان چھڑانی، صاف ستھرا دل، ناگواریاں ہوتی ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، بہت ساری طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، یہ سب زندگی کا حصہ ہے، لیکن کمائی بھی تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول، ایک آدمی سب سے ہٹ کٹ کے رہتا ہے اور ایک آدمی لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے اور لوگوں کی کڑوی کو سیلی بھی ناگواریاں بھی برداشت کرتا ہے، کون زیادہ نیکیوں میں ہے؟ فرمایا یہ جو لوگوں کی ان تکلیفوں پر اور ان ناگواریوں پہ صبر کر کے، تحمل کر کے زندگی گزارتا ہے۔
اجر بھی زیادہ ہے. تو ہمیشہ درگزر کا معاملہ، اس دل کو صاف رکھنے کا اہتمام، اس دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے، بھائی میرے سامنے میرے ساتھیوں کا اچھا تذکرہ کیا کرو، تاکہ جب بھی میں اپنے ساتھیوں کے پاس آؤں تو میرا دل ان کی طرف سے بالکل صاف ہے. ایسا منفی تذکرے سنو ہی نہیں، صاف ستھرا دے. تو یہ بہت بڑی بزرگی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھنے کا اہتمام ہو. اس کی فکر کی جائے میرے عزیزو، فکر کی جائے کہ اس دل میں کسی کی طرف سے کھوٹ نہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا انعام فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بڑا پسند ہے. دوستوں کے اندر بھی، آپس گھر کے لوگوں کے اندر بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن رات سونے سے پہلے معاملہ صاف کر. بڑے بڑے لوگوں کے اندر بھی ایسا ہو جاتا ہے، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ناگوار ہو جاتی ہیں، لیکن معافی مانگنے میں، معافی کرنے دینے میں دیر نہیں کرتے اللہ والے، اللہ کے نیک بندے. اس گندگی کو، اس غلط فہمیوں کو، اس چیز کو اپنے دل میں ٹھہرنے نہیں دیتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزری. حضرت ناراض ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور چل دیے. اب جب چل دیے تو سیدھے گھر پہنچے. ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے، بھائی معاف کر دو، درگزر کر دو. گھر پہنچے تو انہوں نے کواڑ بند کر دیا. اب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے اس خیال سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروائیں گے کہ عمر سے کہنا مجھے معاف کر دے. اب حضرت عمر اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈے ہو گئے. اب خیال آیا ابو بکر ناراض ہو گئے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، عمر کا ٹھکانہ کیا ہوگا. دوڑتے ہوئے آئے، سیدھا ابو بکر کے گھر پہنچے کہ میں ابو بکر سے معافی مانگ لوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہاں نہ ملے تو سمجھ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرواؤں گا کہ مجھے حضرت صدیق معاف فرما دیں. اب جیسے حضرت صدیق نے حضرت عمر کو دیکھا، فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ عمر آ گئے، ان سے کہنا یہ مجھے معاف کر دیں. ادھر سے حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ صدیق سے کہنا کہ مجھے معاف کر دیں. اللہ اکبر. اب ہر ایک معافی میں ایک دوسرے سے پہل کر رہا ہے. یہ ہے ساس ہے، بہو ہے، نند ہے، میاں ہے، شوہر ہے، گھر ہے. ان آپس کے جھگڑوں نے، میں عرض کر رہا ہوں، گھر کی ساری دینداری کی رونق ختم کر دی. دل ہی صاف نہیں ہے. تو یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی شان، اللہ کا ڈر رکھنے والوں کی شان، خوف خدا رکھنے والوں کی شان، کہ ناگواری ہو بھی جائے، غلط فہمی ہو بھی جائے، فوراً معاف کرنا. کہ میری ذات سے میرا دل صاف ہے، میرا دل صاف ہے، اپنا دل صاف رکھے بس.
تو اس سے کیا ہوگا؟ جو نیکیاں کریں گے نا وہ محفوظ ہو جائیں گی، ان کا نور ملے گا، اس کا اہتمام ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ سبحان اللہ۔ کل قیامت میں جس چیز کی سب سے زیادہ قیمت لگے گی نا، نجات ملے گی، کامیابی ملے گی، فلاح نصیب ہوگی، وہ یہ قلب سلیم ہے۔ نہ وہاں مال کام آنا ہے، نہ اولاد کام آنی ہے۔ جس سکے کی سب سے زیادہ قیمت لگے گی وہ یہ صاف ستھرا دل ہے، جہاں ظلم، کفر کی اور شرک کی سیاہی بھی نہ ہو اور حسد کی نہ بغض کی گندگیاں بھی نہ ہو۔ صاف ستھرا دل جو لے کے آئے گا اس کی قیمت لگے گی۔ آدمی اپنا گھر صاف کرتا ہے، مہمان آ رہے ہوتے ہیں، لوگ میرے گھروں کو دیکھتے ہیں، میرے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، میرے جسم کو دیکھتے ہیں، اسے صاف کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت تو دلوں کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تو مومن کے دل میں آتے ہیں۔ سب کے لیے بنتے سنورتے ہیں نا کہ لوگ دیکھیں گے، تو اللہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں، اور اسی دل کے بدولت اس کی قیمت لگتی ہے، اسے عزت ملتی ہے، اللہ کے یہاں اسے مرتبہ ملتا ہے۔ تو اس دل کو کتنا صاف رکھا ہوا ہے۔ گھر میں کچرا برداشت نہیں ہے، کپڑوں پہ گندگی برداشت نہیں ہے، جسم کی پاکیزگی کا اہتمام ہے اور ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی تو صحیح نہیں نا اس دل کو کچرے کا ڈبہ بنایا ہوا ہے۔ جو کچرا ہے اس میں اسی بھی تو صاف رکھنا ہے۔ تو اس دل کو صاف رکھنا ہے، اور ہر ایک کے لیے درگزر کا معاملہ صاف، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، اس کا اہتمام ہے۔ پھر میرے عزیزو، جو ہم نیکیاں کریں گے یہ نیکیاں دوسرے نیکیوں کو کھینچیں گی، ان نیکیوں پہ پھر استقامت ملے گی۔ اس کی طاقت سے نیکیوں پر استقامت ملتی ہے کہ دل صاف ہو۔ تو اپنا دل صاف کرنے کے لیے جہاں اس شخص کا جس سے حسد ہو رہا ہے، کینہ ہو رہا ہے، اسے درگزر، معافی، ہدیہ، دعائیں، اس کا ہمیشہ اچھا تذکرہ، اور ساتھ ساتھ میرے عزیزو اپنے موت کا استحضار۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ دل سخت ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کے لیے علاج تجویز فرمایا، فرمایا اپنی موت کو یاد کیا کرو، اپنی موت کو یاد کیا۔ اس سے دلوں کی بڑی پاکیزگی اور طہارت ہوتی ہے، دل بڑا نرم ہو جاتا ہے، اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ کتنے سخت دل ہوتے ہیں، باپ بیٹے کو نہیں معاف کر رہا ہوتا، بیٹا ماں کو نہیں معاف کر رہا ہوتا، میاں بیوی زندگی کی 40 سال اکٹھے گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بہن بھائی جو 20 سال 30 سال ایک دسترخوان پر کھایا پیا بڑے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیسے دل سخت ہو گئے؟
ایسے خونی رشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اظہر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام فلعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. ایک وقت آئے گا بہت معلومات ہوں، بہت معلومات کی فراوانی ہوگی. بٹن دبائی اسکرین پہ ساری تحقیق، ساری ریسرچ سامنے آ جائے گی. ہاتھ رکھیے بس ساری معلومات آنکھوں کے سامنے آ جائیں. وضيع العمل، عمل نہیں ہو، عمل نہیں ہو، کردار نہیں ہوگا. حضرت عمر فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نری معلومات سے آدمی بڑا ہوتا عمل کے بغیر تو اللہ اہل کتاب کے علم والوں کی مذمت نہ کرتا، اور نرے عمل سے کام بنتا اخلاص کے بغیر تو منافقین کی مذمت نہ ہوتی. اظہر الناس العلم وضيعوا العمل، بہت معلومات، عمل کوئی نہیں. وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب، لوگ زبان سے محبتوں کا اظہار کریں گے. وتباغضوا بالقلوب، لیکن دلوں میں بغض ہوگا. خوشی کے موقع پہ تحفے بھی جا رہے ہیں، ہدیے بھی جا رہے ہیں، تحائف بھی جا رہے ہیں، خوشیوں میں شریک بھی ہو رہے ہیں، لیکن دل صاف نہیں، دل صاف نہیں. جھوٹی زبانوں سے کہہ رہے ہیں آپ کا گھر دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اندر حسد کی آگ جل رہی ہے. آپ نے بڑی بارونق محفل جلائی ہے، لیکن اندر سیاہی ہے بغض کی، کھوٹ ہے اندر. کیا سچ کہا ہے اللہ کے نبی نے، کیا سچ کہا ہے. فرمایا وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب، لوگ زبان سے محبتوں کا اظہار کریں گے لیکن دل محبت کی مٹھاس سے خالی ہوں. یہاں بغض کے ڈیرے ہوں، یہاں حسد کینہ ہوگا. پھر فرمایا وتقاطعوا الارحام، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. ہر ایک سے جھگڑا، ہر ایک سے لڑائی، ہر ایک سے ٹوٹ پھوٹ. وتقاطعوا الارحام، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. سب سے محبت بھرا رشتہ بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا. اس سے زیادہ محبت بھرے رشتے کوئی نہیں ہوتے. بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا. میرے عزیزو، جب ان رشتوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے لیے دل صاف نہ رہے تو بتاؤ پھر دل صاف کس کے لیے رہیں گے؟ جب ان رشتوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے لیے دل صاف نہ رہے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں، یہاں جب درگزر معافی نہیں، دل صاف نہیں، تو بتاؤ پھر کہاں ہوں گے؟ سارے رشتے خراب ہو رہے ہیں، اور اس کو ہم برائی نہیں سمجھتے، اسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اسے ہم نحوست ہی نہیں سمجھتے، اس پر توبہ ہی نہیں ہوتی، اس پر اللہ سے معافی نہیں مانگتے کہ دل گندگی سے بھرا پڑا ہے. وہ بھی تہجد پڑھ رہی ہے، یہ بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، دل ایک دوسرے سے خراب ہے. اس کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہے، وہ بھی مراقبے کر رہا ہے، دل ایک دوسرے کے لیے خراب ہے، دل صاف نہیں. وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں. اس سے زیادہ پاکیزہ رشتے اور کیا ہو سکتے؟ زندگی بھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے، جوان بچے کیا ہو گئے، ان کی غلط فہمیاں بڑھ گئی، ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، ان کے آپس کے تعلقات خراب ہو گئے. جس رشتے کی بدولت یہ اولاد آئی تھی، اسی اولاد سے ماں باپ کے رشتے خراب ہو گئے. کیا عذاب ہے یہ، کیا مصیبت ہے.
تو دل صاف ہو، دل صاف رکھے، اور جو جس قدر معاف کرے گا، درگزر کرے گا اور اس پر مجاہدہ کرے گا، اللہ کے ہاں اتنا ہی بڑا نور ملے گا، اتنے ہی بڑے انعامات ملیں گے، اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ صاف دل ہو۔ میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑی عبادات، تھوڑی نفل عبادات، لیکن دل صاف ہے، اس کا نور بڑھیا ہوگا۔ کثرت سے نفل عبادات، دل گندا ہے، کوئی نور نہیں ملے گا۔ تو کون پہلے درگزر کرتا ہے، کون پہلے معافی مانگتا ہے، کون جوڑنے میں آگے بڑھتا ہے، اس کا انعام بڑا ہوگا، اس کا انعام بڑا ہوگا۔ تو دلوں کو صاف رکھنا اور درگزر کرنا میرے عزیزو، یہ جنتی ہونے کی ایک بڑی علامت ہے۔ اللہ رب العزت یہ عمل ہم سب کو نصیب فرما دے اور صاف اور پاکیزہ دل کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، اس پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارا ظاہر بھی اپنے پسند کا فرما، ہمارا باطن بھی اپنے پسند کا فرما۔ اے اللہ، ہمارا ظاہر بھی گندگیوں سے محفوظ فرما، ہمارے باطن کو بھی ہر قسم کی گندگیوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ایمان ظاہری بھی نصیب فرما، باطنی بھی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ مولا کریم، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ ہمارے گھروں میں مولا کریم محبتوں والی فضا نصیب فرما، ایک دوسرے کی قدر احترام نصیب فرما۔ اے اللہ، رشتوں کی مٹھاس نصیب فرما، غلط فہمیوں سے، بدگمانیوں سے، منفی سوچوں سے ہمارے گھروں کو، زندگی کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، ہر قسم کے موذی امراض سے، وبائی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے ہماری سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سبھی کی کامل بخشش فرما، ساری امت مسلمہ کی کامل بخشش فرما۔ اے اللہ، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ، دین کی خدمت کے جتنے نقشے ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں، سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا کریم، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تربیت کے، تعلیم کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اپنی دین کی خدمت کی ہمیں، ہماری اولادوں کو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے صالح نیک رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں، مولا کریم ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے اللہ، وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں خیر کی اور نیکی کی اور شرم و حیا کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، اور شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.